بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رؤیا کا معنی خواب۔ رؤیا اس میں مقصور غیر منصرف ہے، اس کی جمع رؤن ہے ہدن کے وزن پر۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خواب۔ عن سمرۃ بن جندب قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے، اور کچھ روایتوں میں نماز کی تعین بھی ہے، اذا صلی صلاۃ الغداۃ، جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے، ہماری طرف رخ کر لیتے۔ فقال من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، پھر فرماتے تم میں سے کس نے رات میں خواب دیکھا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء اللہ۔ قال کی ضمیر لوٹ رہی ہے راوی کی طرف۔ قال الراوی، راوی کا بیان ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کر دیتا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ما شاء اللہ۔ قصہ یا قصو کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ فسألنا یوما فقال هل رأى منکم احد رؤیا قلنا لا۔ سألنا میں سألا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ تو ایک دن ہم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے، تو فرمایا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فأخذا بیدی فأخرجانی الی ارض مقدسہ فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج رات میں نے دو شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، پھر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ارض مقدسہ سے مراد ارض شام ہے، جیسا کہ بعض شارحین نے اس کی تصریح کی ہے۔ تو ایک بیٹھا ہوا شخص نظر آیا اور ایک دوسرا شخص جو کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ سے روایت کر کے فرمایا لوہے کی ایک انکڑی تھی۔ کلوب اور کلاب اس کا معنی ہوتا ہے
اکڑی یا اکڑا، یعنی لوہے کی سلاخ جس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ کلوب کی جمع کلالیب ہے۔ شدق کی جمع اشداق، شدق کا معنی جبڑا، قفا کا معنی گدی، اس کی جمع اقفیتن اور اقفاؤن۔ یدخلہ کی ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے کلوب کی طرف۔ وہ اس اکڑی کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا یہاں تک کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی۔ ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر وہ شخص اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ اسی طرح کرتا تھا۔ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ۔ التئم الجرح، التئام باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زخم کا بھر جانا، ٹھیک ہونا، صحیح ہونا۔ اور اس کے اس جبڑے اور اس کا یہ جبڑا ٹھیک ہو جاتا تو وہ واپس ہو کر دوبارہ اسی طرح کرتا۔ فقلت ما ھذا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قال انطلق، ان دونوں نے کہا چلو۔ فانطلقنا حتى اتینا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه، اور رجل قائم بفہر او صخرة فيشدخ بها رأسه۔ اضطجاع کا معنی ہوتا ہے پہلو کے بل لیٹنا یا چت لیٹنا۔ فہر کا معنی پتھر، اور صخرہ کا معنی چٹان، جمع صخرن اور صخورن، اور فہر کی جمع افہار اور فہور۔ شدخا یشدخو کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ رجل قائم، یہاں رجل کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجرور بھی۔ اگر مرفوع پڑھیں تو یہ مبتدا ہوگی، اور یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف اے وَهُنَاكَ رَجُلٌ قَائِمٌ، اور اگر مجرور پڑھیں تو اس کا عطف اس سے پہلے والے رجل پر ہوگا۔ تو ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے، ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنی گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہے، پتھر یا چٹان کے ساتھ۔ اور اس کے سر کے پاس یا اس کے سرہانے ایک شخص
کھڑا تھا پتھر یا چٹان کے ساتھ۔ یہاں او یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک کے لیے ہو، شک کے راوی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرین فرمایا یا صخرتین فرمایا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او تنویع کے لیے ہو، یعنی جو شخص سرہانی کھڑا تھا کبھی تو اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا اور کبھی اس کے ہاتھ میں چٹان بڑا پتھر ہوتا تھا۔ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ، تو وہ اس سے اس کا سر توڑ رہا تھا۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَحْدَحَ الْحَجَرُ، تو جب وہ اسے مارتا تو پتھر لڑھک جاتا۔ تدحدہ کا معنی ہوتا ہے لڑھکنا، تدحرجہ کے معنی میں ہے۔ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ۔ تو وہ اس پتھر کی طرف جاتا، الیہ اے الی ذالک الحجر، پھر وہ اس پتھر کی طرف لینے کے لیے جاتا۔ فلا یرجع الی ھذا، تو اس لیٹے ہوئے شخص کی طرف نہیں لوٹتا یہاں تک کہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا اور اس کا سر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا، اسی حالت پر لوٹ جاتا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ عاد راسہ کما ہوا، یہ جملہ ماقبل کی تاکید ہے، یلتئم راسہ کی۔ فعاد الیہ فضربہ، تو وہ شخص اس کی طرف لوٹتا پھر اسے مارتا۔ قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال انطلق، ان دونوں نے کہا کہ چلو۔ فانطلقنا الی نقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع تتوقد تحتہ نار۔ نقب کا معنی سوراخ۔ فانطلقنا الی نقب مثل التنور، تنور کی طرح سوراخ۔ ضیق کا معنی تنگ، واسع کشادہ، توقدہ یا توقدو اس کا معنی ہوتا ہے جلنا، روشن ہونا۔ تو ہم ایک سوراخ کی طرف چلے جو تنور کی مانند تھا، اس کا بالائی حصہ تنگ اور نچلا حصہ، نیچے کا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَخْرُجُونَ فَإِذَا خَمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا۔ اقترب، اقتراب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اقترب کی ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے وقود کی طرف، جس پر تتوقدو دلالت کر رہا ہے۔
خمیدہ یخمدو اور خمدہ یخمدو اس کا معنی ہوتا ہے بجھ جانا، مدھم ہونا۔ خمیدۃ النار آگ کا مدھم ہونا یا بجھ جانا۔ تو جب وہ قریب ہوتا تو وہ اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ وہ نکل جائیں گے۔ تو جب وہ مدھم ہو جاتی، تو جب آگ مدھم ہو جاتی تو وہ اس کے اندر لوٹ جاتے۔ وفیہا رجال ونساء عرات، عرات عارین کی جمع ہے، عاری کا معنی ننگا، اور اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں ہیں۔ فقلت ما ھذا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قال انطلق، ان دونوں نے کہا چلو۔ فانطلقنا حتى اتینا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر او على شط النهر رجل بين يديه حجارة۔ ان دونوں نے کہا چلو، تو ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی نہر کے پاس آئے، خون کی ایسی نہر کے پاس آئے جس میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور نہر کے بیچ میں یا نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ شتن کا معنی کنارہ، ساحل، حجارہ حجر کی جمع ہے، شت کی جمع شتوت۔ فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان۔ بحجرین میں بے تادیہ کے لیے ہے۔ تو وہ شخص جو نہر کے اندر تھا اقبل، اقبال کا معنی آنا، اقبل بمعنی اقترب بھی آتا ہے۔ تو نہر کے اندر موجود شخص آتا، تو جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ شخص اسے اس کے منہ پر پتھر مارتا۔ فی کے بعد جو فی ہی ہے، فی فمن کے معنی میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس لیے حالت جری میں انہی کی وجہ سے یا کے ساتھ اعراب ہے، اور حاض میرے مجرور ہے متصل۔ تو اسے وہ لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر،
فیرجعوا کما کان، تو جب وہ نہر سے نکلنے کے لیے قریب آتا تو اس کے منہ پر پتھر مارتا تو وہ لوٹ جاتا جیسا تھا۔ فقلت ما هذا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قال انطلق، دونوں نے کہا چلو۔ فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، تو ہم چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں آئے، اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ میں وفی اصلها اے تحتها المقارب الى جذعها، یعنی اس درخت کے نیچے جڑ کے پاس، اور اس کی جڑ کے پاس ایک شیخ، ایک بزرگ تھے اور بچے، سبی کی جمع سبیان۔ اور درخت کے قریب ایک شخص نظر آیا جس کے سامنے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ فصعد بی فی الشجرہ، بی میں بے تعدیہ کے لیے، تو مجھے درخت پر لے کر چڑھ گئے۔ فادخلانی دارا لم ارى قط احسن وافضل منها، پھر مجھے ایک گھر کے اندر لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت اور بہتر میں نے کبھی کوئی گھر نہیں دیکھا تھا۔ فیہا رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان، شاب کی جمع شباب، اس گھر میں بزرگ مرد اور نوجوان، عورتیں اور بچے تھے۔ ثم اخرجانی منہا فصعد بی الشجرہ، پھر وہاں سے مجھے نکالا، پھر مجھے درخت پر لے کر چڑھ گئے۔ فادخلانی دارا ہی احسن و افضل فیہا شیوخ و شباب، پھر مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے جو اس پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہتر تھا، اس میں بزرگ اور جوان تھے۔ قلت طوفت معنی اللیلۃ فاخبرانی عما رأیت، میں نے کہا رات میں تم دونوں نے مجھے گھمایا۔ طوف طاف یطوف گھومنا، چکر لگانا، طوف تطویف گھمانا۔ فاخبرانی، اخبرا یہ فعل امر تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے باب افعال سے، تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ جو میں نے دیکھا۔ قالا نعم، ان دونوں نے کہا ہاں۔ کلمہ نعم تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وعدہ کے لیے بھی اور اعلام کے لیے بھی۔ جیسے کوئی کہے قام زید
کوئی خبر دے، قام زیدن تو اس پر مخاطب کہے نام، ہاں جی، تو یہ تصدیق کے لیے ہے یہاں۔ اور امر یا نہیں کے جواب میں مخاطب کہے، جیسے کوئی کہے تم ایسا کام کر لو یا ایسا مت کرو، تو اس کے جواب میں مخاطب کہے نعم، جی ہاں، تو یہ وعدہ کے لیے ہے۔ اور اگر استفہام کے جواب میں ہو، استفہام کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں وہ اعلام کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے حل جاءک زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے نعم، ہاں جی، تو یہاں اعلام کے لیے ہے۔ یہاں پر قالا نعم میں جو نام ہے یہ وعدہ کے لیے استعمال ہے۔ ان دونوں نے کہا جی ہاں۔ اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یحدث بالکذبۃ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الی یوم القیامہ۔ کذاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کذبہ یا کذبہ اس کا معنی جھوٹ، اور تحملو عنہ، تحملو کی ضمیر کذبہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حملہ یحملو اٹھانا، لے جانا، تحملو بمعنی تروى و تنقلو۔ رہا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، شقہ یا شقو کا معنی چاک کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔ فکذاب تو وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بیان کرتا ہے، جھوٹی بات بیان کرتا ہے، تو اس سے وہ بات روایت کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ قیامت تک یہ سلوک کیا جاتا رہے گا۔ والذی رأیتہ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل فیہ بالنہار یفعل به الی یوم القیامہ۔ اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر توڑا جا رہا ہے، تو وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا، تو اس سے غافل ہو کر رات میں سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے ساتھ یہ سلوک روز قیامت تک کیا جائے گا۔ والذی رأیتہ فی النقب فہم الزنات، اور وہ جن کو آپ نے سوراخ میں دیکھا تو وہ بدکار لوگ ہیں۔ والذی زانی کی جمع زنات۔ والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا،
اور وہ جس کو آپ نے نہر کے اندر دیکھا وہ سود خور ہے۔ والشیخ الذی فی اصل الشجرہ ابراہیم، اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ کے پاس ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور ان کے گرد کے بچے لوگوں کے بچے ہیں، لوگوں کے اولاد ہیں۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور وہ جو آگ جلا رہے ہیں خازن جہنم مالک ہیں۔ والدار الاولی التي دخلت دار عامۃ المؤمنین، اور پہلا گھر جس کے اندر آپ گئے وہ عام مؤمنین، عام مسلمانوں کا گھر ہے۔ واما هذه الدار فدار الشہداء، اور رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے۔ وانا جبریل وهذا میکائیل، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل۔ فرفع راسک، تو آپ اپنا سر اٹھائیں۔ فرفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ فاذا فوقی مثل السحاب قالوا ذلك منزلک، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل نما نظر آیا۔ دونوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ فقلت دعانی ادخل منزلی، تو میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو، اپنے گھر کے اندر جانے دو۔ قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ کی عمر باقی ہے جسے آپ نے پورا نہیں کیا ہے، تو اگر آپ پورا کر لیں گے آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔